حضرت علامہ شیخ محسن علی نجفی رحمۃ اللہ علیہ نے کیے ہیں۔ جتنے بھی کام تھے سب کے سب احسن عمل تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت ہی خاموشی سے کام کیے۔ اس کو آج سوشل میڈیا آ گیا ہے، آج لوگ اپنی ایک ویڈیو بناتے ہیں فوراً ڈال دیتے ہیں، ایک فوٹو کھینچتے ہیں فوراً ڈال دیتے ہیں، کہیں سڑک پہ نماز پڑھتے ہیں نماز کا ڈال دیتے ہیں، حالانکہ نماز اللہ اور انسان کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، تو وہ بھی ڈال دیتے ہیں تاکہ لوگ اس کو دیکھیں کہ جی فلاں علامہ صاحب گاڑی میں جا رہے تھے، گاڑی روک کے انہوں نے نماز پڑھی۔ کوئی کسی پہ احسان تو نہیں لگایا، لیکن شیخ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ جتنے کام بھی کیے، کبھی انہوں نے ہماری ان سے کم از کم 4 سے 5 میری ملاقاتیں ہوئی ہیں، تو مجھے یاد نہیں ہے کہ انہوں نے کسی ایک اپنے کام کا تذکرہ کیا ہو، فرمایا ہو کہ یہ کام میں نے کیا ہے، میں فلاں جگہ پہ پہنچ گیا ہوں، یا کسی نے کام نہیں کیا سب سے زیادہ میں نے کیا ہے، کام ہوا ہی نہیں 70 سالوں میں، بس کام میں ہی کرنے والا ہوں پاکستان کے اندر۔ یہ انہوں نے کبھی اس طرح کی کوئی بات نہیں کی، لیکن احسن عمل انجام دیا ہے۔ جو بھی کام کیا ہے، اگر تفسیر لکھی ہے تو وہ احسن عمل تھا، اگر گھر بنائے ہیں تو وہ احسن عمل تھا، اگر اور کوئی کام کیا ہے تو وہ احسن عمل تھا۔ اور ہمیشہ وہ ایک خاضع انسان تھا، اپنے اساتذہ کا احترام اکرام کرنا، حتیٰ چھوٹے یعنی جو طالب علم ان کو ملتے ان کا بھی احترام کرنا، ان کو بھی کیا ہے عزت دینا، مقام دینا، فوقیت دینا۔ مجھے یاد ہے کہ وفاق المدارس کا اجلاس تھا یہاں جامعۃ المنتظر میں، یہ آج سے کرونا سے پہلے کی بات ہے، تو میں بھی اتفاق سے آیا ہوا تھا کوپن ہیگن سے، تو اس زمانے میں ایک مشکل میرے ساتھ پیش تھی، اس کا تذکرہ میں نے قبلہ مرحوم قاضی صاحب سے بھی کیا اور قبلہ شیخ صاحب سے بھی کیا تذکرہ، تو تقریباً دونوں کا جواب ملتا جلتا تھا۔ شیخ صاحب قبلہ نے جو جملہ فرمایا وہ ایک ایسا جملہ تھا کہ جیسے ایک توحید پرست انسان ہو، یعنی میرے لیے ایک رہنمائی کا سبب بنا۔ انہوں نے مجھے فرمایا کہ یہ مت کہا کریں کبھی بھی کہ خداوند متعال نے ہمیں مشکل میں ڈال دیا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اللہ نے اتنی مشکل میں مجھے ڈالا ہے، یہ مت کہا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو عزت دی ہے، اس طرح کے ملتے جلتے جملے تھے، لفظ عزت نہیں تھا، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو موقع دیا ہے، یہ جملے تھے ان کے۔ فرمانے لگے کہ کسی اور عالم کو یورپ میں موقع نہیں دیا، تو آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ اللہ آپ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ کہا کہ آپ نے جو کام کیا ہے، مدرسہ بنایا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے۔ یہ مجھ جیسے ایک طالب علم کے لیے ان کا یہ جملہ حوصلہ افزائی کے لیے بہت بڑا جملہ تھا، تاکہ میں اس طرح کے جملات جب بزرگان کہتے ہیں تو انسان کو اور حوصلہ ملتا ہے، اور انسان جو ہے اپنے اندر، اس کے اندر کیا ہے انرجی پیدا ہو جاتی ہے کہ کام کرے۔ تو وہ ہمیشہ سپورٹ کرتے تھے لوگوں کو، ہمیشہ لوگوں کی عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے، بہت بڑی شخصیت تھے، بہت بڑے آدمی تھے۔ جیسے ابھی مولانا امجد عابدی صاحب نے اس دن ایک جملہ کہا تو مجھے فوراً میرے ذہن میں آیا کہ کیسا کمال کا شگرد تھا محسن ملت کا۔ محسن ملت نے اپنے شگرد کی تربیت کی تو وہ بھی محسن ملت بن گیا، یعنی ایک محسن ملت نے تربیت کی تو ان کا شگرد کیا ہے محسن ملت بن گیا، ان کے نقش قدم پہ چلا، اسی طرح انہوں نے کام کیا۔ اگر صفدر حسین نجفی رحمۃ اللہ علیہ نے کتابیں لکھیں تو شیخ محسن علی نجفی نے بھی کتابیں لکھیں۔ اگر علامہ صفدر حسین نجفی نے تفسیر نمونہ کا ترجمہ کیا، ترجمہ کرنا مشکل ہوتا ہے کتاب کو خود سے لکھنے سے، یہ میرے جملے نہیں،
یہ ایک بہت بڑے عالم دین کے ایران کے اندر، جو کہ اس گروپ کے اندر شامل تھے آغا مکارم شیرازی کے، جس نے تفسیر کو مرتب کیا ہے، انہوں نے کہا کہ میں عربی میں تفسیر کا ترجمہ کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ تفسیر لکھنا آسان تھا، ترجمہ کرنا مشکل ہے۔ کسی دوسرے بندے کی چیز کو اسی کی زبان میں ڈھالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگر علامہ صفدر حسین نجفی نے تفسیر لکھی تو کیا یعنی مماثلت ہے دونوں استاد و شاگرد میں۔ علامہ شیخ محسن علی نجفی نے کیا کیا؟ تفسیر کوثر لکھی۔ اسی طرح کئی ایک کتابیں اہل بیت سے متعلق انہوں نے لکھی، تو انہوں نے بھی وہ کتابیں لکھی۔ اگر مدارس بنائے تو شیخ محسن علی نجفی نے مدارس بنائے، حسینیے بنائے تو انہوں نے بھی حسینیے بنائے، مساجد بنائی تو انہوں نے مساجد بنائی، شاگردوں کی تربیت کی تو انہوں نے بھی شاگردوں کی تربیت کی۔ بہت سارے ایسے کام ہیں جو علامہ صفدر حسین نجفی نے کیے اور انہوں نے بھی کیے، لیکن ایک ایسا کام جو علامہ صفدر حسین نجفی کی خواہش تھی کہ ایک شیعوں کی کیا ہو، آبادی ہو جس کو بنایا جائے، اس خواہش کی تکمیل شیخ محسن علی نجفی نے کی۔ گلگت بلتستان میں 400 گھر بنائے وہاں۔ تو علامہ شیخ محسن علی نجفی آج زندہ ہیں، ظاہراً ہمارے درمیان نہیں ہیں، یعنی ہم سے وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے ہیں، لیکن جب تک ان کے یہ کام زندہ ہیں شیخ محسن علی نجفی زندہ ہے۔ جب تک ان کا ایک شاگرد زندہ ہے شیخ محسن علی نجفی زندہ ہے، اور اللہ نے ان کو یہ شرف اور یہ مقام عطا کیا تھا کہ انہوں نے ایک ایسی جگہ پہ جہاں آغاز میں ان کے پاس کچھ وسائل نہیں تھے، بہت نہ ہونے کے برابر وسائل تھے، انہوں نے ان نہ ہونے کے برابر وسائل سے کام کو شروع کیا اور اس کام کو پھر آگے لے گئے۔ پھر آہستہ آہستہ لوگوں کے دل میں ان کی محبت پیدا ہو گئی۔ جب انسان اللہ کے لیے کام کرتا ہے تو پھر اللہ کیا ہے، مدد کرتا ہے۔ آپ لوگ بھی جب اللہ کے لیے کام کوئی کر کے دکھائیں اور دیکھیں کہ کس طرح اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔